اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علما ويعلمه أخاه. نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل صدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کوئی علم سیکھے، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد وَيُعَلِّمَهُ أَخَاهُ اپنے بھائی کو بھی تعلیم دے. تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. کوئی بھی علم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، کوئی بھی علم کہ جس سے مومن بھائی کو فائدہ پہنچے، کوئی بھی علم سیکھے اور اپنے بھائی کو سکھائے، یہ بہترین صدقہ ہے. لہٰذا ہم آپ بھی اس حدیث پر عمل کریں کہ جتنا سیکھ رہے ہیں اتنا دوسروں کو سکھائیں. روزے کے متعلق جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، آج کی گفتگو مبطلات صوم میں ہے، جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اکثر چیزیں تو معلوم ہے اور پرہیز بھی کرتے ہیں، صرف ایک یاد دہانی کے طور پر بیان کر دے رہا ہوں، اور کچھ اس کی جو باریکیاں ہیں وہ اہم ترین چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں: کھانا، پینا اور استمنا ہے. کوئی ایسا کام کرے جس سے غسل واجب ہو جائے، منی نکل آئے، اس کو استمنا کہتے ہیں. اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. چوتھی چیز ہے خدا، رسول اور ائمہ طاہرین کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا. توجہ رہے، یہ اہم چیز ہے. اور چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن کبھی غفلت کی بنا پر آ رہی بات آئے گی. ہاں، کوئی حرج نہیں، روزہ باطل نہیں. اگر منہ میں آ گیا تو مستحب ہے تھوک دینا، لیکن اگر نہیں تھوکا تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. ابھی بحث آئے گی. تو مبطلات صوم میں سے، یعنی جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہو گئیں؟ کھانا، پینا، استمنا. ایک یہ ہے کہ دن میں سویا ہے، غسل واجب ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے. دن میں سویا، غسل واجب ہو گیا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر رات میں سویا ہے، غسل واجب ہو گیا، تو اذان صبح سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا. تو استمنا کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرے جس سے دن میں منی نکل آئے. اگر سویا ہوا ہے اور غسل واجب ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اگر خود سے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے منی نکل آئے تو ایسی صورت میں غسل تو واجب ہے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، خدا کی طرف، رسول کی طرف یا ائمہ معصومین میں سے کسی بھی امام کی طرف جھوٹ کی نسبت دے۔ جھوٹ کی نسبت سے مراد کیا ہے؟ غلط بیان کرے، یعنی یہ کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ نے نہ فرمایا ہو، یہ کہے کہ رسول کا یہ ارشاد ہے اور رسول کا ارشاد نہ ہو، یہ کہے کہ مولا علی نے یہ فرمایا ہے، تو کیا ہے؟ روزہ اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے ایسا، کبھی یہ غلطی کی بنا پہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر کے اللہ، رسول، ائمہ میں سے کسی بھی امام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ غبار غلیظ کو حلق تک پہنچانا، غبار گرد ہے یا جیسے دھواں وغیرہ ہے، غبار جیسے کہیں پہ آٹا پیسا جا رہا ہے تو جو نکلتا ہے وہاں پر غبار کہیے یا آٹا کہیے، وہ غبار غلیظ میں آتا ہے، منہ کے اندر جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اذان صبح تک حالت جنابت میں رہنا، ابھی جیسا کہ بیان کیا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا اگر غسل نہیں کیا۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے گھر میں انسان جوائنٹ فیملی میں زندگی گزار رہا ہے، غسل واجب ہو گیا، رات سویا غسل واجب ہو گیا، اب وہ شرم کی بنا پر غسل ہی نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، لا حیاء فی الدین، دین میں حیا نہیں، حمام میں جائے فوراً نہائے، بس ایک لمحہ پہلے بھی اذان سے غسل کر لیا کافی ہے، لیکن غسل اگر نہیں کیا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور جو روزہ جس سے باطل ہوتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا۔ ایک یہ ہے کہ قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے کسی وجہ سے وہ الٹی کر رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ دو چیزیں اور بھی ہیں، سیال چیز سے انیما، جس کو حقنہ کہتے ہیں، یعنی پاخانے کے مقام سے بہنے والی چیز، لیکوڈ ہو، اس کو پاخانے کے مقام سے اندر ڈالے، ہوتا ہے کبھی ڈاکٹر وغیرہ علاج کے لیے کرتے ہیں، ہاں انیما بولتے ہیں نا اس کو، جی ہاں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سیال یعنی لیکوڈ بہنے والی چیز سے انیما کرایا تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے مرد کے لیے ہے کہ حالت جنابت میں اگر اذان صبح تک رہ گئے تو روزہ باطل، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں یا حالت جنابت میں اذان صبح تک عورت رہ گئی اور غسل نہ کیا تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ 9 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ریپیٹ کریں گے تاکہ یاد ہو جائے۔ کھانا، پینا، استمنا، خدا و رسول و ائمہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، غبار غلیظ کا حلق تک پہنچانا، حالت جنابت میں اذان صبح تک یا حالت حیض و نفاس میں اذان صبح تک رہنا، جان بوجھ کر قے کرنا یا انیما کرانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ کھانا اور پینا جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ کب روزہ باطل ہوگا کھانے اور پینے سے؟ کہتے ہیں اگر روزے دار یہ جانتے ہوئے کہ روزے سے ہے عمدن کسی چیز کو کھائے یا پیے، عمدن غلطی سے آپ نے پورا گلاس پانی کا پی لیا، روزہ باطل ہوگا؟ نہیں، بھول گیا،
بھول گیا اٹھایا اور پورا گلاس پی ڈالا. ایک ہوتا ہے بھول گیا، ایک ہوتا ہے بھلوایا. وہ نہ ہو کہ چلیے اسی بہانے. نہیں، اللہ تو جاننے والا ہے نا، اللہ تو جان رہا ہے نا. لہٰذا اگر غلطی سے بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا، روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. اب اس کے ذریعے سے 3 مسئلے اور پیدا ہوتے ہیں. اس ایک مسئلے سے ایسی چیز کھائے جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی ہے، جیسے مٹی نہیں کھائی جاتی نا، لیکن اگر کوئی مٹی کھائے روزے کی حالت میں تو روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. یا دانتوں کے درمیان میں، دانتوں کی ریخ، یہ ہوتا ہے نا فاصلہ، دانتوں کی ریخوں میں جو غذا رہ گئی ہے اس کو جان بوجھ کے نگل لے. اگر منہ میں آئی اور تھوک دیا کوئی حرج نہیں، لیکن منہ میں آ گئی جان بوجھ کر کے وہ اگر اس کو نگل رہا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا صبح میں دانت وغیرہ کو صاف کر لینا چاہیے. جان بوجھ کے ہے کہ اگر جان بوجھ کے نگل لیا ہے تب، لیکن اگر غلطی سے دانتوں میں جو غذا پھنسی ہوئی ہے اور پیٹ کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یا یہ کہ صبح میں سحری کرتے وقت پتہ چل جائے، منہ میں لقمہ رکھا، ادھر منہ میں رکھا، ادھر اللہ اکبر اذان ہوئی، اذان کی آواز سننے کے بعد بھی کہ اب تو منہ میں رکھ ہی لیا ہے اور نگل لے اس کو جان بوجھ کر، تو روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. منہ میں لقمہ رکھا ہے یا منہ میں پانی لیا ہے، جیسے ہی اسے پتہ چلے کہ اللہ اکبر کہہ دیا، یعنی اذان کا وقت ہو گیا، فوراً تھوک دے. منہ میں جو پانی ہے وہ تھوک دے، لقمہ ہے وہ اگل دے. ٹھیک ہے نا. اب چند وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پر روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ صورتیں وہ تھیں کہ جہاں پہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. مٹی اگر کسی نے کھائی روزہ باطل ہو جائے گا. دانتوں کے درمیان میں جو غذا پھنسی رہ جاتی ہے اس کو کسی نے نگل لیا جان بوجھ کے، روزہ باطل ہو جائے گا. اذان کا وقت ہو جائے صبح میں پھر بھی وہ پانی یا غذا کھا لے تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن چند صورتیں ہیں کہ جہاں پر روزہ باطل نہیں ہوتا. روزے دار سہون کوئی چیز کھا لے یا پی لے، مثلا بھول جائے کہ وہ روزے، جیسا کبھی بتایا، تو چاہے اس کا رمضان کا روزہ ہو یا نذر کا روزہ ہو، منت کا روزہ ہو، کوئی بھی ہو، یا مستحبی روزہ ہو، ایسی صورت میں کیا ہے؟ اگر غلطی سے کھا لیا یا پی لیا ہے تو روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. مجبوری میں کوئی چیز کھا لے، مجبوری میں کوئی چیز کھا لے، اس سے مراد یعنی کیا؟ ایک یہ ہوتا ہے، نہیں وہ اس کی وضاحت کرو، مجبوری سے مراد کیا ہے. مجبوری میں بیماری یا کچھ، یہ مراد نہیں ہے. مجبوری میں مراد یہ ہے کہیں ایسی جگہ گیا اور زبردستی اس کے منہ میں، ہوتا ہے نا کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ظالم. مجبوری سے مراد یہ ہے کہ زبردستی اس کے منہ میں انڈیل دیں. ظالم لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر مجبوری سے مراد یہ ہے، مثلا کوئی زبردستی سے اس کے حلق میں کوئی چیز ڈال دے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کسی غذا کو چبائے یا چکھے یا اس کی طرح دوسرے کام انجام دے لیکن غذا حلق تک نہ پہنچے، ہوتا ہے نا عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، اب نمک چکھنا چاہ رہی ہیں تو چکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ چکھ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ حلق تک نہ پہنچے. لیکن اگر یہ ہے کہ حلق سے نیچے جو ہے اتر جائے گا، یہ معلوم ہو تو یہ کام نہ کرے. بات واضح ہے نا؟ یعنی چکھا جا سکتا ہے، صرف پیٹ کے اندر نہ جائے. کھٹاس وغیرہ کے تصور سے
منہ میں نکلنے والے پانی کا نگلنا. کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کھٹی چیز کھا رہا ہے تو کھٹاس کے یا تصور سے یا دیکھ کر کے منہ میں پانی آ جا رہا ہے. ہوتا ہے نا کھٹی چیز دیکھ کر کے منہ میں پانی آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ کھٹاس کے تصور سے یا کھٹی چیز دیکھ کر کے جو منہ میں پانی آ رہا ہے اس پانی کو نگل سکتا ہے. اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. انجیکشن یا گلوکوز وغیرہ جسے چڑھواتے ہیں نا، انجیکشن لیا ہے یا سرم چڑھوا رہے ہیں، چاہے طاقت ہی کے لیے کیوں نہ ہو، گلوکوز وغیرہ، کہتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے. 3 مسئلے اور رہ گئے ہیں. وہ اسپرے جو سانس لینے میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں نا تو وہ اسپرے لیتے ہیں جس میں دوا پھیپھڑے میں جاتی ہے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھیے آپ لوگ. جو پھیپھڑے کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریض ہوتے ہیں، وہ جو اسپرے لیتے ہیں اور دوا کہاں پہ جاتی ہے؟ پھیپھڑے میں جاتی ہے، پیٹ میں نہیں، پھیپھڑے میں جاتی ہے. جاتی ہی وہ پھیپھڑے میں جو اسپرے لیتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا اگرچہ اس کا مزہ حلق تک پہنچے. آنکھ یا کان میں دوا کوئی ڈال رہا ہے اور مزہ بھی حلق تک پہنچ رہا ہے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں یہ بھی مبتلا بے مسئلہ ہے، پوچھتے رہتے ہیں مومنین. مسواک کرنا، دن میں مسواک کرنا چاہ رہا. مسواک سے مراد کیا چیز ہے؟ برش وغیرہ. برش وغیرہ کرنا یا مسواک کرنا جو بھی ہے، کہہ رہے کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. لیکن منہ کے اندر جو جمع ہو رہا ہے اسے تھوک دے، اگل دے، اسے نگلے نہیں. تو مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی جو سوال کیا تھا بچے نے، سر اور سینے کے بلغم کو نگلنا، سر یا سینے کے بلغم کو نگلنا، یہاں پہ 2 صورت ہے. منہ تک نہ پہنچے، بلغم ہوتا ہے نا، آیا اور چلا گیا، منہ تک نہ پہنچے تو اس کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بلغم منہ میں آ گیا تو بیان کرتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ تھوک دے، اسے نگلے نہیں. منہ میں آ گیا بلغم، ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن منہ میں آ گیا تو منہ میں بلغم آ جائے تو اسے تھوک دینا، یہ احتیاط مستحب ہے. بس ایک مسئلہ اور ہے، پھر تفسیر پڑھتے ہیں. انسان کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا. کبھی ہوتا ہے نا بہت کمزوری ہو گئی ہے، بہانہ بہت کرتے ہیں، روزے سے بچنے کے لیے بہت کمزوری ہونے لگتی ہے. یوں عام دنوں میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اکثر لوگوں کو کمزوری ہونے لگتی ہے. کہہ رہے ہیں اگر واقعاً کمزوری ہو رہی ہے تو بھی روزہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. بہت سے لوگ یوں بھی فتویٰ دے دیتے ہیں جو خود بھی نہیں جانتے ہیں. اگر کسی مومن نے کسی مومن سے ذکر کیا کہ بہت کمزوری ہو رہی تو بڑے اس سے کہہ دیں نہ روزہ نہ رکھیے. یا گھر میں عام طور پہ محبت کی بنا پر ماں باپ اولاد کا روزہ چھوڑا دیتے، چھوڑو رہنے دو، نہیں رکھ پا رہے ہو محبت کی بنا. نہیں، یہاں پر نہیں. اسلام میں محبت و شفقت نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی اکرم نے کیا فرمایا ہے، اسے دیکھنا ہے. کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں اگر اتنا ضعف اور نقاہت یعنی اتنی زیادہ کمزوری ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو. ایک تو یہ ہے کہ کمزوری معمولی چکر آ رہا ہے، معمولی یہ ہو رہا ہے، چلنے میں معمولی پریشان نہیں.
اس سے یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں، وہ تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، جو بھی روزہ رکھتا ہے، پیاس لگتی، بھوک لگتی ہے تو لگتا ہے تھوڑا سا چکر آ رہا ہے، تو کیا اس کی بنا روزہ چھوڑ دیں؟ نہیں، اتنی زیادہ کمزوری ہو، اتنا ضعف و نقاہت ہو کہ ناقابل برداشت ہو تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ مسائل آئیں گے کہ کس کے لیے صرف فدیہ ہے اور قضا نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق ہے۔ والسماء والطارق والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ سورہ طارق کی آج تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سورہ طارق بھی مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس میں 17 آیتیں ہیں۔ سورہ طارق میں 17 آیتیں ہیں۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے چند مطالب کی طرف اشارہ کیا، چند مطالب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب سورہ طارق میں یہ بیان کیا ہے، انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ انسان، توجہ سے سنیے، پہلا مطلب جو سورہ طارق میں ہے، انسان کو اس چیز کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کا نظارہ کرے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اس میں غور و فکر کرے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کی نشانیوں کو، آیات پروردگار کو دیکھے، نظارہ کرے اور اس میں غور و فکر کرے اور یہ دیکھے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، یہ پہلا مقصد سورہ طارق میں۔ دوسرا مطلب جو سورہ طارق میں بیان ہوا ہے، انسان کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہے، یعنی انسان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، یعنی انسان کیسے پیدا کیا گیا ہے، اس چیز کو دیکھیں۔ اس سورہ میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا مطلب اس سورہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت میں انسان کے جو پوشیدہ اعمال ہیں، جو چھپ کر انجام دیتا ہے، جو انسان کے راز ہیں، جو انسان کے اسرار ہیں، جو انسان کے بھید ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ روز قیامت فاش ہو جائیں گے۔ چھپ کر، چاہے جتنا چھپ کر کے جو کچھ بھی کر لیں، روز قیامت وہ سب کیا ہیں؟ برملا ہو جائیں گے، آشکار ہو جائیں گے۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دوسرے سورے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جو آپ ملاحظہ کریں گے، آسمان کی، بارش برسانے والے آسمان کی قسم کھائی، دانہ اگانے والی زمین کی اللہ نے اس سورے میں قسم کھائی ہے۔ اور پانچواں مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین جو پیغمبر کے خلاف
سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ اور آخری مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا، اس سورے کے اندر اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ ان کافرین کو مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ان کافرین کو یعنی کافروں کو پیغمبر سے کہا ہے کہ انہیں مہلت دے دو۔ کیوں مہلت دلائی اللہ نے؟ کیا یہ چھوٹ ختم معاملہ؟ نہیں، مہلت دلائی ٹھیک ہے، دنیا میں مہلت دے دو، آخرت میں تو ہماری گرفت میں ان کو آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں کر لیں، لیکن آخرت میں اللہ کی گرفت میں پہنچنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہا انہیں مہلت دے دو۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ طارق کی تلاوت نماز واجب میں، فریضہ نماز میں کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس قدر و منزلت و عظمت کے ساتھ اسے اٹھائے گا کہ جتنی قدر و منزلت انبیاء کی ہوگی، اتنی فضیلت ہے۔ جو واجب نماز میں سورہ طارق کی تلاوت کرے گا، اور جو یوں ہی نماز کے علاوہ سورہ طارق کی تلاوت کرے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے 10 گنا، یعنی اس کے 10 برابر جتنے ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا نیکیاں عطا کرے گا۔ جو سورہ طارق کی تلاوت کرے گا، ہم لوگ تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنی عظمت کو جانیے کتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ چونکہ جہاں تلاوت کا ثواب ہے، جب تلاوت کا اتنا زیادہ ثواب ہے، جو قرآن مجید یا سورہ طارق کو سمجھ کر کے پڑھے گا، تفسیر کے ساتھ پڑھے گا، اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ آپ لوگ اس درس کو معمولی نہ سمجھیے، اس سے عظیم درس کو دنیا کا کوئی درس ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی درس اس سے عظیم درس نہیں ہو سکتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، اسے آپ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اللہ فرما رہا ہے والسماء والطارق، قسم آسمان کی، والطارق، رات کو وارد ہونے والے کی قسم۔ طارق کہتے ہیں جو رات میں آتا ہے، رات میں آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ طارق کہتے ہیں، طارق۔ اور آتا ہے، اور آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب رات میں آئے گا تو گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا اور رات میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ دروازے کو کھٹکھٹائے گا، دق الباب کرے گا، لہٰذا طارق یعنی کھٹکھٹانے والا، رات میں آنے والا۔ لیکن یہاں پر جو طارق کہا گیا ہے، اس ستارے کو کہا گیا ہے کہ جو شب اول میں یعنی آغاز میں، رات کے آغاز میں نکلتا ہے، طلوع کرتا ہے، اس ستارے کو یہاں پہ طارق کہا گیا۔ سنیے، والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات میں آنے والے کی، یعنی کس کی؟ ستارے کی قسم جو شب اول میں، رات کے آغاز میں نکلتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم طارق ستارہ کیسا ہے؟ اب اللہ بیان کر رہا ہے طارق ستارہ کیسا ہے،
النجم الثاقب، یہ طارق ستارہ کون سا ستارہ ہے؟ ستارہ ثاقب ہے، ستارے کا یہ نام ہے، ستارہ ثاقب۔ ثاقب چمکدار ستارے کو کہتے ہیں، ثاقب کہتے ہیں سوراخ کرنے والے کو۔ تو اس ستارے کا نام ثاقب کیوں پڑا ہے؟ عربی میں ثاقب سے ثاقب، ثاقب یعنی سوراخ کرنے والا۔ تو اس ستارے کو ثاقب کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ جب یہ رات جب شروع ہونے لگتی ہے تو جب یہ ستارہ نکلتا ہے تو رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے، یعنی گویا رات کی تاریکی میں سوراخ کر دیتا ہے، رات کی تاریکی کو میں سوراخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لہٰذا اس ستارے کا کیا نام ہے؟ ثاقب ہے۔ النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کل نفس، ان کل نفس، عربی میں جہاں پہ ما ہوتا ہے، ما کے معنی نفی کے ہیں، لا کے معنی نفی کے ہیں، یعنی نہیں کے، اسی طرح سے عربی میں ان بھی ہے، ان کل نفس، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نفس ایسا یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، لم علیہ حافظ، کہ جس کے لیے کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی حافظ نہ ہو، حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کئی طرح کے فرشتے بیان کیے ہیں، ان میں سے خطبہ نمبر 1 میں بیان کیا ہے، فرشتوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک قسم فرشتے کی ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے انسان کی۔ اگر یہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظاں ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے نہ ہوتے تو پیدا ہونے کے بعد سے کتنے حالات سے بچہ گزرتا ہے، یہ بڑا ہی نہ ہو پاتا، مر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں کہ جو بچے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے نگہبان اور حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خلقت کی طرف دیکھے، انسان کو چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، چاہیے کہ انسان دیکھے، توجہ رکھیے گا، چاہیے کہ انسان دیکھے، کدھر دیکھے؟ مما خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو دیکھے، سمجھے کہ کس چیز سے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، انسان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ خالی پانی نہیں، اچھلتا ہوا پانی، دافق، دافق کہتے ہیں اچھلنے والی چیز کو، ماء دافق یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ پانی کی حقیقت کیا ہے؟ پانی آیا کہاں سے؟ یہ اچھلتا ہوا پانی جس سے انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ پانی آیا کہاں سے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ اچھلتا ہوا پانی وہ ہے کہ جو پشت اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، 1400 سال پہلے یہ قرآن آیا ہے، سائنس نے اب جا کر کے یہ تحقیق کیا ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا، سورہ دہر میں اللہ فرما رہا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کہہ رہا کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں باپ کا جب نطفہ ملتا ہے تبھی بچہ بنتا ہے، ایک کے نطفے سے بچہ نہیں بنتا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو جانے، ایک کے نطفے سے نہیں، جب تک ماں باپ کا دونوں کا نطفہ ملے گا نہیں اس وقت تک بچہ شکم مادر میں ٹھہر نہیں سکتا ہے، حمل ٹھہر
نہیں سکتا ہے. جب دونوں ملتا ہے تب جو ہے بچہ شکم مادر میں رحم کی صورت میں آتا ہے. لیکن یہ نطفہ، باپ کا نطفہ کہاں سے نکلتا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے، اور آج کے کچھ ماہرین نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے. یہ نطفہ باپ کا کہاں سے نکلتا ہے؟ صلب سے. قرآن کہہ رہا ہے. پہلے تو کہا اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور یہ اچھلتا ہوا پانی کہاں سے نکلا؟ یخرج من بین الصلب والترائب. یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ صلب اور ترائب. ترائب سینے کی یہ ہڈی، یہ سامنے کی، یہ سامنے کی جو ہڈی ہے اس کو ترائب کہتے. تریبہ، تریبہ کی جمع ترائب ہے، یعنی سینے کی ہڈیوں سے. تو جو ماہرین نے ثابت کیا اور قرآن نے بیان کیا اور تفسیر میں بھی آیا ہے، باپ کی صلب سے یعنی مرد کی صلب سے نطفہ نکلتا ہے اور عورت کی سینے کی ہڈیوں کے پاس سے. قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اور جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ نطفہ جو ملتا ہے مخلوط ہوتا ہے، باپ کی پشت سے نکلتا ہے صلب. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ ستون جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی جو مین چیز ہے انسان کے لیے، اس کے اندر ایک جو ڈورا ہوتا ہے، دھاگا، اگر وہی ٹوٹ جائے تو انسان چل پھر نہیں سکتا ہے. کبھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اس کے شکار جو ہو جاتے ہیں وہ جڑ بھی نہیں پاتا ہے. یہ جو دھاگا ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک، جس کو نخاع بولتے ہیں، سفید ہوتا ہے، وہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر جڑ نہیں پاتا ہے، پھر انسان آخری عمر تک بستر پہ رہے گا، چل نہیں سکتا ہے. تو یہ جو ہڈی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ صلب بولتے ہیں، پشت بولتے ہیں. تو نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مرد کی صلب سے نکلتا ہے، اور عورت کی یہ سامنے کی سینے کی ہڈیوں سے، جس کو ترائب کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس حقیقت کو جانیں. قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ خالی تلاوت کر لیجئے. ہوتا یہی نا، عام طور پہ تلاوت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، دورہ ہو جاتا ہے پورے رمضان میں. اس وقت قرآن کی بہار ہے، ہونا بھی چاہیے، تو اچھی چیز ہے. میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، نہیں کوئی سوچے مولانا صاحب مذمت کر رہے ہیں. ہر جگہ دیکھیے باقاعدہ گفٹ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے. بچے آ رہے ہیں، ایک آیت پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، 2 آیت پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا. پورا رمضان گزر جاتا ہے اس طرح سے. گفٹ تو مل جاتا ہے بچوں کو، اور ثواب بھی مل جائے گا. ایک آیت پڑھی، ایک آیت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن قرآن کی جو معرفت ہے وہ نہیں مل پاتی ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن میں کیا، جب سے درس چل رہا ہے آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، قرآن کیسی کتاب ہے، کیا کیا قرآن بیان کر رہا ہے. خالی قرآن نے احکام نہیں بیان کیا ہے، قرآن نے جو سائنس آج ترقی کر کے پہنچ رہی ہے، قیامت تک سائنس ترقی کر کے پہنچے گی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر دیا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر قرآن کہہ رہا ہے اس کتاب مبین میں موجود ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ دلچسپی سے آ بھی رہے، مجھے کوئی شکایت آپ لوگوں سے نہیں ہے. 5 سال پہلے جب شروع کیا تھا آپ لوگ بچے تھے تو بہت ڈسٹرب کر رہے تھے. آپ لوگ آپس میں لڑنے لگتے تھے، یہ کرنے لگتے تو مجھے ڈانٹنا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ آپ سب لوگ بڑے ہو چکے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. اس بار ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹنا نہیں پڑا ہے. نہیں ماشاءاللہ بچے تھے اس وقت، بچوں کی فطرت ہوتی ہے شرارت کرنا، لیکن اب بڑے ہو گئے، غور سے سن رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ہاں سنیے، وَيَخْرُجُ، اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھے کہ کس سے پیدا کیا گیا ہے، اس بات کی طرف دیکھے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے پانی سے. جب منی نکلتی ہے تو کس طرح نکلتی ہے؟ جو اچھلتے پانی کہا ہے تفسیر میں آیا ہے اچھل کے نکلتے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اچھلتے پانی سے پیدا کیا ہے. اور یہ کہاں سے نکلی ہے منی؟
یہ پانی کہاں سے نکلا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان سے، مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے کے درمیان سے یہ پانی نکلا۔ جب دونوں کا پانی مخلوط ہوا، مل گیا، تب بچہ بنتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اسے دوبارہ پلٹانے پر قادر ہے۔ پیدا تو کر دیا نا، کس طرح پیدا کر دیا؟ انسان کی حقیقت کو بیان کر دیا، انسان اپنی حقیقت کو جانے۔ تبھی تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجبت للمتکبر الفخور، مجھے تعجب ہے اس تکبر کرنے والے پر، غرور کرنے والے پر، فخر کرنے والے پر، مجھے تعجب ہے۔ عجب تو مجھے تعجب ہے اس پر جو فخر کر رہا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ من ہوا بالامس نطفہ، جو کل نطفہ تھا۔ انسان کیا تھا؟ پانی ہی تو تھا، نطفہ تو تھا۔ آج جو اتنا خوبصورت انسان بن گیا ہے، شکل و صورت والا بن گیا ہے، اتنا حسین و جمیل بن گیا ہے، اتنا سوچنے والا بن گیا ہے کہ آسمان پہ بھی پہنچ جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو جانے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان دیکھے کہ کس سے پیدا کیا گیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں من ہوا بالامس نطفہ وہوا غدا جیفا، اور کل یعنی گزرے ہوئے کل میں نطفہ تھا اور آنے والے کل میں مردار ہو جائے گا۔ یہی تو ہونا ہے نا۔ اور کیسا مردار ہوتا ہے؟ میں نے اس دن کی مجلس میں بیان کیا تھا، وہاں پہ قبرستان میں مجلس تھی۔ ایسا مردار ہوتا ہے کہ کتا سور کے بھی مردار سے زیادہ نجس۔ کیوں؟ کتا اور سور کے بھی مردار سے بھی زیادہ نجس، چونکہ کتا اور سور مر جائے اس کو چھو لیں گے تو غسل مس میت واجب، صرف ہاتھ دھو لیجئے کافی ہے۔ لیکن انسان مر جائے، حیات روح نکل گئی، بدن ٹھنڈا ہو گیا اور غسل نہیں دیا گیا ہے، غسل دینے سے پہلے انسان کے مردے کو کسی نے چھو لیا، چاہے جتنا وہ ہاتھ کو دھوتا رہے پاک ہوگا؟ نہیں، جب تک کہ غسل مس میت نہ بجا لائے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اسے دوبارہ پلٹانے پر قادر ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم دنیا میں آ گئے، پہلے تو اپنی حقیقت کو جانیں کہ ہماری حقیقت کیا تھی۔ اب دنیا میں ہیں تو اپنی حقیقت کو جان رہے ہیں، لیکن پھر کس کے لیے سوچیں کہ ایک دن موت آنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر روز قیامت ہمیں حساب و کتاب کے لیے خدا کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ انہ علی رجعہ لقادر، اور جب اسے لایا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن تمام بھید، تمام راز آشکار ہو جائیں گے، جو بھی چھپ چھپ کے کیا ہے۔ موبائل میں اگر کسی نے، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں چونکہ بہت سے جوانوں کو یہ موبائل خراب کر رہا ہے۔ جہاں موبائل میں اچھی چیزیں ہیں، قرآن ہے، تفسیر ہے، پوری لائبریریاں بھری پڑی ہیں، نالج کی چیزیں ہیں، معلومات کی چیزیں ہیں، مجلس ہے، نوحہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اسی موبائل سے ایک عالم بن سکتا ہے آدمی، کوئی بھی پڑھانے والا نہ ہو، صرف موبائل ہو، ساری چیزیں ہیں۔ بہترین عالم بن سکتا ہے، بہترین انجینئر بن سکتا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ محنت کرے، اور اسی موبائل سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے، غلط چیزیں دیکھے گا۔ جہاں اچھائیاں ہیں وہاں پر اس موبائل کے اندر برائیاں بھی بھر دی گئی ہیں، چھپ چھپ کر برائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اسے پلٹایا جائے گا، یوم تبلی السرائر، جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ روز قیامت آشکار ہو جائیں گی۔ جو بھی چھپ کر کے اس نے کیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کوئی دوسرا جاننے والا نہیں ہے، وہاں پر سب جاننے والے ہوں۔ تبلی السرائر فما لہ، اور اس دن
فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی. جیسے جب پیدا ہوا تھا تو نہایت ہی ناتواں و کمزور تھا، اسی طرح سے دوبارہ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا، فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. فما لہ من قوت، کوئی بھی ذرہ برابر طاقت انسان کے پاس نہیں ہوگی، ولا ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ سوچے کہ وہاں پر ہمارے ڈیڈی مدد کر دیں گے، ہماری ممی مدد کر دیں گی، ہمارا بھائی مدد کر دے گا، ہمارا فلاں رشتہ دار نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی زوجہ سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. صرف کیا چیز کام آئے گی؟ اپنے نیک اعمال، جو نیکیاں کی ہیں وہی چیز کام آنے والی ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. والسماء ذات الرجع، آج سورہ مکمل کر لیں، چھوٹا ہے یہ. والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی، کس آسمان کی؟ بارش برسانے والے، ذات الرجع یعنی بارش والے آسمان کی قسم. والارض ذات الصدع، اور دانہ اگانے والی زمین کی قسم. انہ لقول فصل، قرآن فیصلہ کرنے والا قول ہے، قرآن فیصلہ کرنے والا قول ہے. وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، قرآن فیصلہ کرنے والا قول ہے. انہم یکیدون کیدا، انہم یکیدون کیدا، یہ کافرین جو ہے اپنی چال چلتے ہیں، مکر و فریب کی چال چلتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ اپنی چال چلتے ہیں مکر و فریب کی. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی تدبیر کرنے والا ہوں. اللہ کے سامنے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اللہ سے مکر و فریب کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں معلوم اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یکیدون کیدا، وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، مکر کی چال چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے پیغمبر ان کافرین کو مہلت دے دیجئے، تھوڑی مہلت دے دیجئے. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ انہیں ابھی دنیا میں مہلت دے دیجئے، مرنے کے بعد میری بارگاہ میں تو انہیں آنا ہی آنا ہے. ساتھ ساتھ تفسیر بھی اور مختصر ترجمہ بھی اور مختصر تفسیر بھی بیان کی ہے. یہاں پر جو یہ آیت آئی ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اتنا تو بیان کر دیا کہ یہ پانی پشت اور سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے. لیکن ایک شخص کتاب الاحتجاج طبرسی میں ہے، عبداللہ بن سور، نبی اکرم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد نبی سے سوال کیا، اے محمد. نبی اکرم سوال کیا، غور سے روایت سنیے. جب بچہ ماں کے شکم میں پروان پاتا ہے، بچہ جب ماں کے شکم میں پروان پاتا ہے تو اس کی کون کون سی چیز مرد سے بنتی ہے اور کون کون سی چیز عورت سے بنتی ہے؟ سائنس میں آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہے نہیں ابھی تک؟ جب بچہ آیا، دونوں کی منی آئی، ماں باپ کی منی جب ملی، یہ جو ابھی گفتگو چل رہی تھی، آ کر کے شکم مادر میں آ گئی. اب یہ جو
پانی ہے، نطفہ ہے، جو بھی کہیے، اس دن بیان کیا تھا نا، 40 دنوں کے بعد علقہ، پھر 40 دنوں کے بعد مضغہ، پھر 40 دنوں کے بعد ہڈی، یہ ایک سلسلہ ہے۔ لیکن سوال یہاں پر کیا ہے، یہ جو دونوں کا ملا جلا نطفہ ہے، کس کے نطفے سے، یعنی باپ کے مرد کے نطفے سے کون کون سی چیز بنتی ہے شکم مادر میں، اور ماں کے نطفے سے یعنی عورت کے نطفے سے کون کون سی چیز بنتی ہے؟ عبداللہ بن ثور نے نبی اکرم سے سوال کیا۔ نبی اکرم نے فرمایا ہڈیاں، پٹھے، رگیں، توجہ سے سنیے، جتنی ہڈیاں ہیں بدن میں، یہ پٹھے وغیرہ یا جتنے بھی اس طرح سے جوڑ و بند ہیں، اور رگیں، جتنی بھی رگیں ہیں، دماغ کی رگیں، سینے کی رگیں، جتنی بھی رگیں ہیں، ہڈیاں، رگیں اور پٹھے، جوڑ و بند، یہ ساری چیزیں مرد کے نطفے سے، جو مرد کا نطفہ مخلوط ہوا ہے اس سے بنتی ہیں، اور خون، گوشت اور بال۔ نبی اکرم نے فرمایا خون، گوشت، بال، گوشت ہے، خون ہے اور یہ بال کس سے بنتا ہے؟ عورت سے۔ ایسے ہی نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، چونکہ ماں نے نہایت ہی رنج و تکلیف کے ساتھ اپنے شکم میں رکھا، پھر نہایت رنج و تکلیف کے ساتھ پیدا کیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، دودھ پلانے کی مدت اور دودھ بڑھائی کی مدت ملا کر کے 30 مہینے ہیں، 30 شہرا۔ تو اب کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے؟ اس کی ماں نے نہایت ہی رنج و مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور پیدا کیا۔ تو جب ماں نے رکھا ہے، ماں کی ساری مشقت ہے، تو پھر کیوں اللہ یہ کہہ رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ صرف ماں نہیں کہا ہے، کس بنا پر؟ چونکہ دونوں کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، صرف ایک کے ذریعے سے نہیں۔ اور جب بچہ شکم مادر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے ماں کے شکم میں ہے، لیکن ماں کے لیے تمام چیزیں کون فراہم کرتا ہے؟ جو نان و نفقہ شوہر کی گردن پہ کس وجہ سے ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نان و نفقہ شوہر دے۔ یہاں تک ہے کہ اگر ماں نے جو دودھ پلایا ہے، اگر دودھ پلانے کی بھی اجرت مانگ رہی ہے تو وہ بھی باپ پر دینا واجب ہو جائے گا، چونکہ یہ باپ کی گردن پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ ایک بچے کے پروان چڑھنے میں جہاں ماں کی زحمتیں ہیں، وہاں ساتھ ساتھ باپ کی بھی زحمت ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ یا دوسری آیت میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو نبی اکرم سے جب یہ سوال کیا عبداللہ نے، تو نبی نے یہ فرمایا ہڈیاں، پٹھے، رگیں مرد سے بنتی ہیں، گوشت، خون، بال یہ عورت سے بنتی ہیں۔ اس نے سن کر کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس نے ایک دوسرا سوال کیا، جب بچہ، یہ حقیقت، یہ تحقیق ہے، غور سے سنیے، جب بچہ اپنے چچاؤں سے مشابہ ہوتا ہے تو اس میں اپنے ماموں کی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے، اور جب ماموں سے مشابہ ہوتا ہے تو چچاؤں کی اس کے اندر شباہت نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہو جاتا ہے، ماموں کی شباہت
نہیں ہے، اور کبھی ماموؤں کے مشابہ ہو جاتا ہے، چچاؤں کی شباہت نہیں ہوتی ہے۔ عبداللہ نے نبی اکرم سے سوال کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ علامات مرد اور عورت کے پانی پر موقوف ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ علامات جو آئی، یعنی یوں کہہ لیجیے اور واضح کر دوں کہ بچہ چچا کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یا بچہ ماموں کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا کہ مرد اور عورت کے پانی پر موقوف ہے۔ یعنی کیا؟ اگر مرد کا پانی یعنی یہی منی عورت کے پانی پر غالب آ جائے گی تو بچہ چچاؤں سے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی یا پانی کہیے مرد کے پانی کے اوپر غالب آ جائے گا یعنی قوی ہوگا، یہ جو منی ہے دونوں کی منی مخلوط ہوتی ہے تب بچہ بنتا ہے۔ اگر مرد کی منی قوی ہو گئی تو بچہ کس کے مشابہ ہوگا؟ چچاؤں کے، اور اگر ماں کی منی قوی ہو گئی تو بچہ کس کے مشابہ ہوگا؟ ماموں کے۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا یا نہیں؟ ابھی تک نہیں پڑھا ہے، یا ہو سکتا ہے کہیں پہ پڑھا ہو؟ نہیں پڑھا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ چلیے جو بھی ہو، نہیں پڑھا ہے تو قرآن میں تفسیر میں پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد ترجمے کے دوران کچھ چیزیں آ گئی ہیں، بس ایک آیت کی تفسیر اور ہے، وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس سے مراد کیا ہے کہ راز بھید آشکار ہو جائیں گے، برملا ہو جائیں گے، فاش ہو جائیں گے۔ تو یہاں سرائر سے مراد اعمال ہیں جو ابن آدم کے ذمے ہیں۔ کیا کیا چیزیں ابن آدم کے ذمے؟ توجہ سے سنیے، وہ وہاں پر آشکار ہوگا۔ 4 چیزیں ہیں۔ سرائر سے مراد جو ابن آدم کے ذمے ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ یاد کر لیجئے، اس کو لکھ لیجئے آپ لوگ موبائل میں جب لکھ رہے ہیں تو اس طرح کی خاص چیزیں آپ لوگ لکھتے رہیں۔ سرائر سے مراد 4 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غسل جنابت۔ سرائر میں سے ہے، یعنی کیا؟ اس دن پتہ چل جائے گا، یوم تبلی السرائر، اس دن پتہ چلے گا کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس دن پتہ چلے گا کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے روزہ نہیں رکھا۔ ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے درمیان یہ ظاہر کرتے ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یا معاشرے میں لوگوں کے درمیان میں جا رہے ہیں تو اپنے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور جبکہ در حقیقت روزہ نہیں رکھا ہے۔ وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے روزے رکھے تھے اور کتنے روزے چھوڑے ہیں، زکوٰۃ کتنی دی ہے اور کتنی زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ غسل جنابت کے بعد یوں ہی ٹہلتا رہا ہے، غسل جنابت کے بعد غسل جنابت کیا ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے حالت جنابت میں، اگر جنابت کسی پہ ہو گئی ہے، مجنب ہو گیا ہے، تو حالت جنابت میں کھانا پینا مکروہ ہے۔ مکروہ کے ساتھ ساتھ خطرہ رہتا ہے سفید داغ ہونے کا۔ غور سے سنیے، حالت جنابت میں کسی پہ غسل واجب ہو گیا تو کیا ہے؟ اسے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر غسل نہیں کیا ہے اور کھانا کھانا چاہ رہا یا پانی پینا چاہ رہا تو وضو کر لے، تو اس سے کیا ہے؟ اس کی جو کراہت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ورنہ سفید داغ ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا ہونے کا خطرہ ہے؟ سفید داغ، ایک غسل جنابت کے لیے، اور ایک روایت میں آیا ہے، چونکہ جوانوں کا مجمع ہے بیان کر دینا، اور لا حیا فی الدین، دین میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ منی خود سے نکالتے ہیں، بھی جو استمنا کی بات آئی تھی، نہاتے وقت یا اس طرح سے اپنے ہاتھ سے
غلط کام کر کے منی نکالتے ہیں، اس سے بھی سفید داغ کا خطرہ رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے ایسے ہی نہیں روکا ہے، جو حرام قرار دیا گیا ہے، ہاتھ سے منی نکالنا حرام ہے، جس کو مشت زنی کہتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حرام ہے، اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے قوت باہ کے حساب سے اثر پڑتا ہے کہ نامرد ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس لڑکے کی یہ عادت پڑ جاتی ہے، نامرد ہونے کا خطرہ جو طبی طور پر بیان کیا گیا، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ سفید داغ کا بھی احتمال ہوتا ہے، لہٰذا اس بری عادت سے بچیں، کبھی اپنے اندر یہ بری عادت پیدا نہ ہونے دے۔ حرام ہے، بعض بچے بعض جوان نہیں جانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں یہ حرام نہیں، حرام ہے، گناہ ہے یہ کام کرنا۔ ایک تو دنیاوی اعتبار سے، طبی لحاظ سے نامرد ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور دوسری کیا چیز ہے؟ سفید داغ ہونے کا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے جوانوں کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اے میرے معبود، ہمیں توفیق دے، یہ شب جمعہ ہے، اس شب میں اسی وقت ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، اتباط عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔